مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ یہاں ایک بات اور غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا مکہ آپ کا دشمن ہے، چاہتا ہے کہ کسی طرح سے اس کو قتل کر دے، ان کی جو دعوت ہے اس کو ختم کر دے، لیکن اس کے باوجود بھی تمام مکہ یہ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ایماندار شخص کوئی نہیں ہے۔ اپنی امانتیں اپنے گھروں میں نہ رکھ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے چلے تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ آج تم میرے بستر پر لیٹ گئے، میں آج کے رات ابو بکر کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کر دوں۔ کفار مکہ نے اس سے پہلے یہ پلان بنایا تھا کہ آج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، اور بات یہ آئی کہ اگر ہم محمد کو قتل کریں گے تو محمد کے خاندان اور قبیلے والے، جو سب سے بڑا خاندان تھا، جو مکہ کا سب سے بڑا خاندان تھا جس کا نام تھا قریش، آپ کے قبیلے کا کیا نام تھا؟ قریش، اور آپ کے خاندان کا کیا نام تھا؟ بنو ہاشم۔ آپ کے خاندان کا نام بنو ہاشم تھا اور آپ کے قبیلے کا نام قریش۔ تو کہا کہ اگر ہم محمد کو قتل کر دیں گے تو قریش والے ہمارا جینا دوبر کر دیں گے، قریش ہر معاملے میں سب سے طاقتور ہے۔ تب انہوں نے یہ پلان بنایا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک اور دو آدمی لیے جائیں اور سب ایک ساتھ محمد پر حملہ کریں۔ جب ایک ساتھ محمد پر حملہ کیا جائے گا تو قریش کے خاندان والے کس کس سے بدل لیں گے؟ یہاں 85 خاندان ہیں، ایک خاندان مل کے 50 خاندانوں سے تو بدلہ لے نہیں سکتا۔ چنانچہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ آج کی رات ہجرت کرنا ہے، اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو بلایا اور اپنے بستر پر لٹا دیا اور اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے مدینہ کو چل پڑے۔ جب راستے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے اور مکہ والوں کو یہ خبر ہوئی کہ محمد تو اپنی جگہ سے نکل چکے ہیں، اور ہم لوگ جو اس کا ارادہ کرتے تھے کہ آج رات ان کو قتل کر دیں گے، آج تو ان کی جگہ پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے۔ تب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص محمد کو پکڑ کر لے آئے گا اس کو 100 شرخ اونٹ دیے جائیں گے، جو محمد کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لے آئے گا اس کو انعام کے طور پر 100 سرخ اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ اس وقت 100 سرخ اونٹوں کا مطلب ہے اس وقت ایک اونٹ، سرخ اونٹ جو سب سے قیمتی ہے، آج کے دور میں سمجھ لیجئے کہ مرسیڈیز کار جو ہے سب سے مہنگی کار ہوتی ہے، وہ کار کی قیمت اس دور میں اونٹ کے برابر ہے، کہ جو آدمی محمد کو پکڑ کر لے آئے زندہ یا مردہ اس کو جو ہے 100 سرخ اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ انعام کے لالچ میں لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو ان کے شخص سے محفوظ رکھا۔ ایک شخص جو سب سے قریب آپ کے پہنچ گیا تھا اس کا نام ہے سراقہ بن جوشن۔ اس کا نام کیا ہے؟ سراقہ بن جوشن۔ وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور چاہتا تھا کہ بڑھ کر کے آپ کو پکڑ لے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھسا دیا۔ وہ گھبرا گیا اور کہا کہ محمد اللہ سے دعا کیجئے کہ میرے گھوڑے کے پیر نکل آئے، میں واپس چلا جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اس کے گھوڑے کے پیر باہر نکل آئے، لیکن وہ اپنی بات سے مکر گیا اور دوبارہ چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لے، تو اللہ رب العالمین نے دوبارہ اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھسا دیے۔ تب وہ یہ سمجھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا ناممکن ہے، یقیناً اس کے ساتھ کوئی ایسی شخصیت ہے جو اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ تب اس نے کہا کہ اے محمد اپنے رب سے دعا کرو، اب کی بار میں واپس اپنے شہر چلا جاؤں گا اور اس راستے میں جتنے لوگ آ رہے ہیں
उन सब से मना कर दूंगा कि मोहम्मद इस रास्ते में है ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, उसके घोड़े के पैर वापस निकल आए और वो वापस चला गया। उसके रास्ते में जो भी मिलता था वो ये कह देता था कि मोहम्मद तो यहाँ है ही नहीं, मैं देख आया, मैंने बहुत लंबा रास्ता तय करके आया हूँ, मोहम्मद इस रास्ते में नहीं है, किसी दूसरे रास्ते में देखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह से कई दिनों की मसाफत तय करने के बाद कुबा पहुंचे। सबसे पहले कुबा पहुंचे, वहां पर आपके ननिहाली खानदान के लोग रहा करते थे। आप वहां पहुंचे और सबसे पहला काम जो कुबा में किया वो ये था कि आपने मुसलमानों की इबादत के लिए मस्जिद की तामीर की। सबसे पहली मस्जिद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम में बनाई गई वो मस्जिद कुबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन वहां ठहरे, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कुबा से मदीना की तरफ रवाना हो गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो वहां पर लोग आपके इस्तकबाल के लिए आपके मुंतज़िर थे कि कब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और हम आपका दीदार करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, आप अपनी ऊँटनी पर बैठे हुए थे। हर आदमी चाहता था कि मोहम्मद मेरे मेहमान बने, हर खानदान हर कबीला ये चाहता था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ आकर के रहे। आपकी ऊँटनी की नकील पकड़ करके लोग चाहते थे कि ऊँटनी को अपने घर की तरफ मोड़ लें। दूसरा आदमी चाहता था कि मैं अपने घर को ले चलूं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ऊँटनी को छोड़ दो, ये अल्लाह के हुक्म के ताबे है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ चाहेगा ये ऊँटनी वहीं बैठ जाएगी। जहाँ चाह ऊँटनी में बैठ करके गश्त करते रहे और आखिरकार ऊँटनी एक जगह बैठ गई। वहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इस जगह से सबसे करीब घर किसका है? तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे और कहा कि अल्लाह के रसूल, यहाँ से सबसे करीब घर मेरा। तो आपने